آج یکم مئی ہے اور ہمارے ملک میں یا دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ ویسے تو میرے ذہن میں اور موضوع تھا کہ اس پہ جیسے ہم آداب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تسلسل سے، اصل میں تو میرے ذہن میں آج تھا کہ والد کا مقام اور مرتبہ، باپ کا رتبہ بیان کیا جائے، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ تقریباً پہلے مجھے خیال آیا کہ چونکہ آج کا یہ دن اس حوالے سے اہم ہے کہ مزدور کے نام سے ہمارے ملک میں بہت سارے سیمینار، بہت سارے جلسے، مجالس، کنونشن منعقد ہو رہے ہیں، تو مزدوروں کا جو حق ہے، مزدوروں کا جو رتبہ ہے، مزدوروں کی جو شان ہے، مزدور آدمی کا جو مرتبہ اور مقام ہے، اسے سب سے جامع اور سب سے اعلیٰ طریقہ سے اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور کل کائنات کے بڑے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں عطا فرمایا۔ تو کیوں نہ ہم اس عنوان سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ چند باتیں ذکر کریں اور مزدور احباب کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کریں، اور مزدور آدمی کی عزت اور شان کو بیان کریں، چونکہ مزدور کی عزت اور شان کو اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے علیہ السلام، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمایا۔ اس حوالے سے بھی یہ موضوع اہم ہے کہ جتنے لوگ آج ہمارے ملک میں اس اعتبار سے سیمینارز کر رہے ہیں یا دنیا میں مزدور ڈے کے نام پر لوگوں کو جمع کر کے ان کو اپنے تجربات اور اپنے علاقائی تجربات اور اپنے کاروباری اعتبار سے نفع گھاٹا سنا بتا کر بنیادی طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ مزدور بہت بڑی ایک پوسٹ ہے، بہت بڑا ایک مقام والا آدمی ہے، لیکن اصل میں مزدور آج بھی مزدوری پر ہے، یعنی جس کے نام پہ چھٹی ہے وہ خود بیچارہ آج بھی چھٹی پہ نہیں۔ آپ سب غور فرمائیں، جتنے احباب مزدوری کرنے والے ہیں وہ آج بھی رخصت پہ نہیں، اور جو مزدور کے احکامات کو بیان کر کے دنیا کا خون نچوڑ رہے ہیں، یا خاص کر مزدور کا لہو پی کر خود موج مستی اور عیاشیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہی آج مزدور کے حقوق بتائیں گے، سنائیں گے، اور پھر اگلے سال مئی تک دوبارہ یکم مئی تک موج مستی کی طرف محو ہو جائیں گے۔ بہرحال چونکہ وہی بات کہ مجھے ہے حکم ازاں، ہم اپنے اعتبار سے قرآن و سنت سے وہ باتیں جو مزدور کے حق میں ہیں یا مزدور کو جو کرنا چاہیے، وہ مسائل اور باتیں ایک دوسرے کے سامنے اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا علم اور اس مناسبت سے ہمیں مالک کریم اپنے حقوق کی اور دوسروں کے حقوق کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور عزیز جوان بیٹوں، مزدور جو ہے بنیادی طور پر قرآن کریم کی روح سے ایسا آدمی ہے جو مزدوری تلاش کرتا ہے
محنت اور مشقت سے رزق حلال کماتا ہے، یہ جو رزق کمانے کے لیے نکلتا ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کے جانے کو اور اس کے کمانے کو اس مزدور کی محنت اور مشقت فرمانے کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ اور پیارے بھائی طارق صاحب، یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم سب مسلمان، بلکہ میرے عزیز بیٹوں صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا میں غیر مسلموں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ دنیا کائنات کے انسانوں کے سب سے جامع حقوق اگر کسی کتاب نے بیان کیے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اور انسانوں میں اگر کسی ہستی نے انسانوں کے حقوق بیان کیے تو وہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، قرآن کریم میں فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا اور منتشر ہو جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا اور تلاش کرو، من فضل اللہ اللہ کا فضل۔ یہ جو الفاظ قرآنی ہیں سورۃ جمعہ آیت نمبر 10، ان الفاظ میں اللہ کریم نے مزدور اور اس کی مزدوری والی حیثیت کو بیان فرمایا، اور کیا فرمایا؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ مزدور کو چاہیے علیہ السلام کہ وہ اللہ کی زمین پر پھیل جائے، منتشر ہو جائے، کبھی کدھر کبھی یا گھر سے نکلے اور اپنے ادارے، مکان، دکان، کارخانہ۔ اچھا، یہاں آپ یہ بھی ضرور یاد فرما لیں بیٹا اختر باؤ صاحب، ہمارے ہاں عام روٹین میں مزدور کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ہم صرف ایک ہی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں کہ بھائی مزدور اسی کو کہا جاتا ہے جو دابڑا سر پہ اٹھا رہا ہو، اس میں ریت ہو، گارا ہو، سیمنٹ بجری ہو یا اینٹیں ہوں، وہ اٹھا کے دے رہا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مزدور۔ اس سے اگلی پوسٹ جو اس کا سردار ہو اسے مستری۔ تو یہ جو مزدور کی ایک قید ہم نے مقرر کی ہے، یہاں مراد وہ نہیں، یہاں مطلقاً وہ مسلمان مراد ہے جو اپنی زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ بھی ہو، یعنی مل آنر اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، وزیر اعظم اپنے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے، اور ایک نیچے جا کے گھر میں یا کسی ادارے میں صفائی کرنے والا ہے، مولوی مصلی پہ ہے، خطیب ممبر پر ہے، دیہڑی دار دیہڑی جس قسم کی کپڑے کی دکان پہ بیٹھا ہے، ہوٹل پہ بیٹھا ہے، جو جس شعبہ حلال کے ساتھ منسلک ہو کر اپنے شعبے سے وفا کرتے ہوئے حلال محنت کر کے کام کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ ہی مزدور بھی ہے، اور رب نے اسے ہی بہت زیادہ شانیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ یعنی یہ جو ایک کنسپٹ ہے ہمارے ہاں صرف مزدور کا، تو وہ یہی ہے کہ جناب جو ٹوکری اٹھاتا ہو یا بالکل مطلب لو لیول اس کا ظاہری اعتبار سے ہو، لیکن حقیقت میں ہر وہ شخص علیہ السلام، وہ ہر وہ شخص مزدور ہے جو حلال روزی کمانے کے لیے حلال طریقے سے محنت کرتا ہے۔ وہ جس مقام پر بھی بیٹھا ہو، دفتر کارخانے میں ہو، ادارے میں ہو، مسجد و مدرسہ میں ہو، یا خراج کی مشینیں، یہ صابر بھی ہے بیٹے ان کا، یہ باقی ہمارے بیٹے ہیں ان کا، یعنی جس کا جو بھی کام ہے، عام دفتر میں محنت مزدوری کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، تو یہ سارے احباب اس لائق اور اس حیثیت کے مالک ہیں، اس لیے کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جیسے صبح ہوتی ہے ہر شخص اپنے کام کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے، من فضل اللہ، وہ مزدوری تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے،
تو میرا رب فرماتا ہے یہ جانے والا میرا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ جانے والا میری رحمت تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر اب اس کے ساتھ اس کی حدود لگائی گئی کہ مزدور کیسا ہونا چاہیے، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلا مسئلہ یہ کہ مزدور ہونا یہ ایک اعزاز ہے، مزدور ہونا یہ ایک انتہائی اعلیٰ مقام اور مرتبے کا مقام ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک جہلا اور بدمعاش لوگوں نے بطور تانا بنا کے کہا نا جی بیٹا عمیر سعیدی صاحب مزدور کے لیے کہا جاتا ہے کہ تو 2 پیسے دا مزدور ہے تو تو میرے نہ گل کرے گا، حالانکہ اس جلے کو یہ سوچ لینا چاہیے جسے تو 2 پیسے کا مزدور کہہ رہا ہے، رب سے فرما رہا ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اب کہہ لیں کہ مزدور کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ زمانہ اگر اسے 2 پیسے کا مزدور یا چھوٹا آدمی سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں رب کی بارگاہ میں اس سے بڑا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا ہے۔ بھائی اللہ کا فضل تلاش کرے، اللہ کی رحمت میں تلاش کرنے کے لیے جو نکل رہا ہو، اسے اگر کوئی شخص کہہ دے کہ تیری کیا حیثیت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے گھبرانا اور ڈرنا اس لیے بیٹا رانا اصغر صاحب نہیں چاہیے کہ بندوں نے اسے کہہ بھی دیا کہ تو چھوٹا آدمی ہے، تو ان بندوں کی عقل کا ہیر اور پھیر ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں رب فرماتا ہے من فضل اللہ، تو میرے بندوں میں سے سب سے اعلیٰ بندہ ہے۔ پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندوں میں ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد سب سے اعلیٰ بندہ کون؟ حضور فرما سکتے تھے بس سارے نالو چنگے مولوین، سارے نالو چنگے پیرن، سارے نالو چنگے نمازی نے، سارے نالو چنگے جناب دے والا حافظ دے قاری نے، سارے نالو چنگے مکے مدینے دے حاجی نے، سارے نالو چنگے جناب دے والا جہاد کرنے والے نے۔ اگرچہ ان سارے لوگوں کی اپنی حیثیات اپنی جگہ پہ وراء الورا ہے، مگر حضور میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سب سے اعلیٰ بندہ کون؟ تو جناب ساجد صاحب حضور فرماتے ہیں سارے انالو اعلیٰ بندہ میں مصطفیٰ دی نظر اندر ہووے تے میرے رب دی بارگاہ وچ ہووے، جیڑا اپنے ہتھاں نال حلال رزق کما کے خود بھی کھائے گھر والیاں نوں بھی کھلائے، وہی بندہ میری امت وچوں سارے نالوں چنگا میں مصطفیٰ نوں بھی پسند ہے تے وہی مزدور میرے خدا نوں بھی پسند ہے۔ لبیک او جبل تاجدار ختم نبوت، یہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے انعام۔ اب ہمارے ہاں جناب والا چاچا شباز شریف بھی آج تقریر کر کے تے مزدوراں دیاں شانہ بیان کرے گا، بی بی اوری بھی موشوں لپیٹ کے تے چپڑ کے آکے جناب قوم نو دسن گیاں میں مزدوروں کی یہ حیثیت ہے، مگر اسی آنکھنے حافظ صاحب با انہاں سارے مزدوراں دیاں حیثیت کے دشنیاں نے، اوہ مزدور دی حیثیت آلہ اوے جیڑی رب نے قرآن وچ دسیے، مصطفیٰ نے اپنی زبان وچ دسیے۔
اس واسطے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں مزدوروں کے حقوق بیان کرنے والے اعلیٰ لیڈر ہیں، اعلیٰ رہنما ہیں، اعلیٰ نگہبان ہیں۔ تے پھر مزدور نو بھی چاہیے دینا آوے آوے تے نوازا تے شبازا آوے، آوے آوے تے جناب عمران آوے، آوے آوے تے فلانا تے ڈھینگا آوے، اے بعد بھی چاکھیا کرے کل کائنات دی اللہ ہستی مصطفیٰ دا نام آوے، لبیک آکھیا جائے تے یا رسول اللہ اچھا آہ کے بولو لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ یہی میرے مصطفیٰ سے وفا ہے، یہی ایک مزدور کا کام ہے، یہی میرے مصطفیٰ کے غلام کو سجتا ہے، یہی میرے مصطفیٰ کے غلام کو جچتا ہے۔ ایک باری پھر اج میں کہنے ہونا شیر تے ایک باری پھر مارو پرے ہو جایا شیرانوں تے شیران والے آروں آنکھوں میرے مصطفیٰ دی شان بلند کر کے لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت لبیک۔ اس واسطے کہیے میرے محبوب مصطفیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، حضور مصطفیٰ نے غلامان و رتبے عطا فرمائے نے، حضور نے مزدوران و شانہ عطا فرمائی نے، اس واسطے حضور دیاں شانہ دا اسی آج تے کل تے آن والے کل بھی ارادہ رکھنے آ۔ حضور خوشی ہوئے یا غم، امن ہوئے یا جنگ، اسی ہمیشہ ہے ماں ختم نبوت والے عقیدے دے سانگ، بولو تاجدار ختم نبوت۔ اللہ جی اللہ حضور کو پوچھیا گیا سارے نالو آلہ بندہ، فرمایا سب نالو آلہ بندہ یا رسول اللہ تواڈی بارگاہ وچ سارے نالو آلہ ہووے، سارے نالو چنگا ہووے جیڑا اپنے ہاتھ نال محنت کر کے کمائے تے سونیا رب دی بارگاہ وچ ہو سکدا ہے مولوی ہوری آلہ ہون، ہو سکدا ہے تماشبین ٹکریل پیر ہوری آلہ ہون، ہو سکدا ہے جناب دے والا زانی شرابی فاسق تے فاجر جناب دے والا مداری اسمبلیاں دے اندر بیٹھے ہوئے زمانے دے بدماش آلہ ہون۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا 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 رب دی بارگاہ وچ اللہ کون؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ۔ فرمایا میرے غلام پوچھ رہے اب اللہ دی بارگاہ وچ آلہ تے عرفہ کون ہے؟ رب دی بارگاہ وچ شانہ والا کون ہے؟ رب دی بارگاہ وچ رتبیاں تے مقامہ والا کون ہے؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ، جیڑا خود حلال روزی کمائے، خود محنت کر کے ٹکر کمائے، خود محنت کر کے تنخواہ لوے، خود محنت کر کے مزدوری لوے، خود محنت کر کے جنابے والا کھانے پینے والا سامان لوے، خود محنت کر کے حلال طریقے نال اپنا تے اپنے بیوی بچیاں تے اولاد دا پیٹ پالن والا ہووے۔ حضور فرماندے نے میں مصطفیٰ دی بارگاہ چ بارگاہ وچ وی اوہی آلہ وے حبیب اللہ، رب نو بھی سارے جہان نالوں اوہی چنگا لگدا وے۔